گھر کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے، باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر باپ نہیں ہے اس جگہ اگر بڑا بھائی ہے تو اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو، اسی طرح جس طرح باپ کی کیا کرتے ہیں۔ اس کے حقوق ہیں، اس کا ادب ہے۔ چھوٹے بھائیوں پر شفقت کرو، یہ حق ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، جو بڑوں سے تعظیم سے پیش نہیں آتا، جو بڑوں کے ساتھ احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم و کرم سے پیش نہیں آتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے، ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب ہے۔ یاد رکھ لیجیے، ادب پہلا تقاضا ہے کہ بھائیوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ۔ چھوٹے ہیں انہیں محبت دو، بڑے ہیں انہیں ادب دو اور ساتھ میں محبت دو۔ بہنوں کے ساتھ انتہائی مخلصی کے ساتھ پیش آؤ۔ کیوں؟ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ایک درجہ انہیں اوپر دیا ہے نزاکت کا۔ بہنوں کو کبھی پامال نہ کرو، بہنوں کو اذیتیں نہ دو، بہنوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، بہنوں کے ترکے مار کے مت کھاؤ۔ بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو وکیل بنا کے پیش کرے گا، جو بدبخت بھائی اپنی بہن کا ترکہ دبا لیا۔ بہن کے ترکے مار کے مت کھاؤ، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ باپ نہیں ہو تو کیا ہوا، رسول اللہ وکیل بنیں گے۔ ظلم ایسا نہ کرو کہ کل جہنم کی آگ بھرنی پڑے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو کوئی ظلماً غضب سے اپنے آپ کا مال جمع کرتا ہے اور اپنے لیے بلڈنگیں چڑھاتا ہے، کل ہم اس کے منہوں کے ذریعے آگ بھروائیں گے، آگ اس کے پیٹوں میں پہنچے گی۔ بہنوں کو حقوق دو۔ حقوق یہ نہیں جو جہیز میں ملتا ہے، وہ حق نہیں ہے۔ حق ان کا ترکے میں ہے برابر کا، جو باپ چھوڑ کے گئے۔ بہت سے لوگ اس معاملے میں غلط فہمی میں شکار ہیں کہ جو باپ جہیز دے دیتا وہی ان کا ترکہ ہے۔ باپ مرنے کے بعد بڑا بھائی بولتا، جو دینا تھا بابا تمہیں دے ڈالے، ماں اب کیا کو مانگتے ہیں تمہیں؟ بیوقوف۔ اللہ کہتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے۔ تو کون سا مائی کا لال آیا ہے کہ اللہ کی حکومت اور اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کو بدل دے؟ اللہ کہتا ہے کہ دو